السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے شیخ عبدالعزیز تریفی کی کتاب صفت صلاۃ النبی سے الاشارہ بالاصبع فی التشہد کہ سبابہ کی انگلی جو اصبع کی انگلی سے اشارہ ہے تشہد میں، اس کے بارے میں۔ ویشرع الاشارہ باصبع فی التشہد والواقع، پہلے اور دوسرے دونوں تشہد میں مشروع ہے اشارہ کرنا انگلی سے، یہ حدیث عبداللہ ابن عمر فی صحیح، جو حدیث عبداللہ ابن عمر کی آئی صحیح میں، اس کے آدھار پر، اس کی بنیاد پر۔ قالا، وہ کہتے ہیں کانا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ان سے، اذا جلس فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں بیٹھتے، وضع کفہ الیمنی علی فخذ الیمنی، تو وہ اپنا سیدھا ہتھیلی جو ہے، سیدھی ہتھیلی سیدھی ران پر رکھتے، وقبض اصابعہ کلھا، اور وہ اپنی تمام تر انگلیوں سے مٹھی بنا لیتے، بند کر لیتے۔ واشار باصبعہ التی تلا الابہام، جو کہ انگوٹھے کے ساتھ، امام کے ساتھ تھی، اس انگلی سے اشارہ کرتے۔ ووضع کف الیسریٰ علی فخذ الیسریٰ، اور اپنا الٹی ہتھیلی جو ہے وہ الٹی ران پر رکھتے۔ وما ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احوال الاشارہ باصبع، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اشارے کے حوالے سے یہ الفاظ آئیں۔ نصب ہوا کہ اس کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیتے، اور تحریک ہوا اس کو حرکت دیتے، وہ عدم تحرک ہوا اس کو حرکت نہیں دیتے، وہ ہنیہ و استقبال القبلہ بیا، اور قبلے کی طرف انگلی کرنا، قبلے کی طرف اشارہ کرنا اس کے دوارا۔ وثابتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع اصبعہ ویشر بہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھی انگلی اٹھاتے اور اس سے اشارہ کرتے، یعنی کہ اپنی انگلی اٹھاتے اور اس سے اشارہ کرتے، اتنا رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اما تحریک وہ مذہب الامام مالک، جہاں تک انگلی ہلانے کا تعلق ہے تو وہ امام مالک کا مذہب ہے، اور روایت عن الامام، اور امام محمد سے بھی ایک روایت ہے۔ فلم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وقد تفرد بھی زیدہ بن قدامہ عن عاصم بن کلیب، تو اس میں تفرد، فرد واحد، انڈیویجول ہوا ہے زائدہ بن قدامہ عاصم بن کلیب سے روایت کرنے میں، عن ابی وائل بن حجر، اور وہ اپنے والد سے وائل بن حجر سے، یعنی کہ سند پوری ہے۔ وقد اعل ابو بکر ابن العربی وغیرہ، وقد صح الحدیث ابن خزیمہ وابن حبان وغیرہما، اور اس کی تعلیل کی ابن بکر ابن العربی نے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے، اور اس کی تصحیح کی ابن خزیمہ اور ابن حبان نے۔ اب دیکھیں یہ ابن حبان جو ہے وہ متساہل ہے، ٹھیک ہے، اور حاکم، اور یہ جو ہے اٹھا کے حافظ زبیر سے کہتے ہیں کہ اس کی تصحیح کی ہے حاکم نے اور ابن حبان نے یا ابن خزیمہ، اور حدیثوں کو صحیح بنا دیتے۔ باقی سارے علل کے امام گئے تیر لینے۔ والازہر ان ابن خزیمہ یرا الہلال، اور ظاہر یہ کہ ابن خزیمہ جو ہے وہ اس کی تعلیل کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے ان سے تصحیح بھی نقل کی، اور یہ غیر ظاہر ہے، یعنی کہ جو ان کی تصحیح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، لیس فی شیء من الاخبار یعرف الا فی هذا الخبر زائدہ ذکر، یعنی کہ حدیث نقل کرنے کے باوجود بھی نا وہ پھر کیا لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے اخبار میں، حدیثوں میں، کہ وہ حرکت دیتے سوائے سے قبر میں جو زائدہ کی ہے، یعنی تعلیل کر دی نا انہوں نے، اشارہ دے دیا کہ اس میں زائدہ واحد ہے جو تفرد۔ لیکن اب تفرد کیا ہے، تفرد کن صورتوں میں قبول ہوتا ہے، کن میں، اس کے لیے آپ کو تفرد کی ویڈیوز دیکھنا پڑیں گی۔ ایسے مسائل جو ہمارے روز سے ریلیٹڈ ہو، نماز، روزے سے، وضو سے، وہ 5000 لوگوں کے سامنے مسجد، تو اس میں تفرد قبول نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک راوی کو پتہ چلا، اور وہ بھی کم درجے کا، اور باقی ثقہ جو ہیں وہ سب تیر لینے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گی بات۔ تو میں نا تمہیں یہ بھیج بھی دوں گا 714 نمبر پر ہی ہے صحیح ابن خزیمہ میں، یہ بھی سیو کر لینا۔ ویسے تو اس کتاب میں نمبر لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے۔ وروا عبد الرزاق، اور عبد الرزاق نے بھی روایت کیا کیا، وہ ابن ابی شیبہ والبیہقی عن ثوری عن ابی اسحاق السبیعی الرباۃ التیمی قال سئل ابن عباس عن تحریک الرجل اصبعه فی الصلاۃ فقال ذلک الاخلاص۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق نے روایت کیا، بہقی نے اور دیگر لوگوں نے ابن عباس سے، کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی انگلی کو حرکت دے نماز میں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اٹھانا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اخلاص ہے، یعنی خوبصورتی ہے، اچھا ہے۔ واما عدم التحریک ففی نظر ایضا، وہ کہتے ہیں جہاں تک وہ روایتیں جن میں یہ آئے کہ رسول اللہ حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی ایسی بھی روایتیں آئی ہیں جن میں واضح ہے کہ حرکت نہیں دیتے تھے، تو اس میں بھی نظر ہے، اس میں بھی پرابلم ہے، کچھ نہ حرکت دینا ثابت ہے، نہ دینا، صرف اشارہ کرنا، یہ بات سمجھ لیں۔
وہ ثابت الرفع والاشارہ، ثابت کیا ہے کہ رفع اٹھانا اور اشارہ کرنا، وہ تحریک مسکوت عنہ، اور تحریک مسکوت عنہ. یہ دیکھیں، او ہو شیخ عبدالعزیز طریفی یار ایک جملے میں کیا کچھ سمو دیتے ہیں. تحریک کے بارے میں روایتیں مسکوت ہیں، چپ ہیں. نہ من اشارہ وحرک من غیر تعبد بذالک التحریک فلا شیء علیہ. تو کہتے ہیں کہ جس نے اشارہ کیا اور حرکت بھی دے دی، لیکن حرکت دیتے ہوئے اسے تعبد یعنی عبادت کا خیال نہیں کیا، یعنی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ سنت ہے، بذالک التحریک فلا شیء علیہ ولا حرج، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، تھوڑی حرکت بھی دی تھی. وَإِن تعبد لتصحیح دلیل فهو متبع، اور جس نے تعبد کی نیت سے کی ہے لیکن وہ اس کی دلیل کو صحیح کرتا تھا تو وہ اس کا تابع. وَإِن كَانَ لَا يَرَى صِحَّتَهُ وَحَرَّكَ، لیکن وہ شخص جو کہ ان حدیث کی صحت کو صحیح نہ سمجھتا ہو اور اس نے حرکت دی، فَفَعَلَهُ هَذَا مُتَضَمِّن لِلْإِشَارَةِ، اور اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ اس سے اشارہ مراد ہو. وَالتَّحْرِيكُ قَدْرٌ زَائِدٌ، اور تحریک جو ہے وہ ایک زائد چیز ہے، یعنی اشارہ تو کر لینا کافی ہے نا. زائد لا یتعبد بی لمن لا یرا صحت هذا الخبر، تو کہتے ہیں کہ تحریک کرنا جو ہے نا، انگلی کو ہلانا، یہ ایک زائد چیز ہے. لا یتعبد، جس کے ذریعے عبادت نہیں کی جائے گی، بھی لمن لا یرا صحت هذا الخبر، اس شخص کے لیے جو کہ ان احادیث کی صحت کو صحیح نہ سمجھتا ہو. واما حنیوہا، اور جہاں تک اس کے حنیوہا کا تعلق ہے تو وہ بھی ابو داؤد میں آئی ہے روایت من حدیث مالک بن نمیر نبی و تفرد، لیکن اس میں بھی اس نے تفرد کیا، وہ مجہول اور مجہول بھی ہے. تو ابو داؤد کے اندر یہ حدیث نمبر 991 ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا خم بھی دیتے، جب سیدھا کرتے نا انگلی سے اشارہ کرتے تو اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھتے، یعنی جھکا کے. لیکن یہ بھی تفرد اور قبول نہیں ہے، روایت مجہول کی ہے. محمد استقبال بے قبلہ، اور جہاں تک قبلے کی طرف اشارہ کرنے کی طرف فقط ربیہ عبداللہ ابن عمر انه رجل يحرك الحذاء بيده فهو في الصلاة، کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نا نماز میں پتھروں کو حرکت دے رہا تھا، جو کنکریاں پڑی ہوتی ہیں اپنے ہاتھ سے، اور وہ نماز میں تھا اس حالت میں. تو انہوں نے کہا فلما انصرف قال عبداللہ له عبداللہ، اور جب وہ نماز سے اس نے سلام پھیرا تو عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا، کیا کہا؟ لا تحرک الحصا وانت فی الصلاۃ، تم حرکت مت دو کنکڑیوں کو جب تم نماز میں ہو. فإن ذلک من الشیطان، کیونکہ شیطان سے. ولکن اسنا کما کانا رسول اللہ اسنا، بلکہ اس طرح کرو جس طرح رسول اللہ نے کیا. یسنا ید الیمنى علی فخذه واشار باصبعه التي تلی الابهام الى القبلہ ورمى بالبصر الیها، یعنی کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کی جو سبابہ کی انگلی ہے وہ انگوٹھے کے ساتھ والی، اس کو ران پہ رکھا، سیدھے ہاتھ کو سیدھی ران پر، اور اس سے اشارہ کیا قبلے کی طرف. ورمى بالبصر، اور اپنی نظروں کو بھی اس کی طرف رکھا. ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہا کہ میں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. رواه نسائی ابن ماجہ ابن حبان، اس کو نسائی ابن خزیمہ اور ابن حبان نے ذکر کیا ہے. وفی صحت نظر، لیکن اس کی صحت میں بھی نظر ہے. اور یہ میں نے جو موضع البصر فی الصلاۃ کے حوالے سے ریکارڈ کرایا تھا نا، اس میں بھی تھا، پڑھ کے میں نے بتا دیا تھا کہ وہ جو ہے نا نماز میں سبابہ کی انگلی پر بھی نظریں رکھنا یہ ثابت نہیں ہے. وَأَمَّا التَّحْرِيكُ لِمَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيكِ، تو انہوں نے کہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک حرکت دینے کا تعلق ہے، جس نے بھی حرکت کا کہا اس نے اپنی طرف سے کہا. فقد اختلف الفقہ فی وقتی، یعنی کہ انہوں نے صرف اس کو نا جنرلائزڈ بنیاد پہ کہا ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے کہ بس اشارے سے مراد انہوں نے تحریک لے لیا. فقد اختلف الفقہ فی وقتی، وہ کہتے ہیں کہ بس ان کا اختلاف ہوا فقہ کا اس کے وقت میں. اما الحنفیہ، جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے، فیرون رفع السبابہ عند النفی فی شہادتین، وہ کہتے ہیں یہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نفی کرو نا شہادتین میں اشہد اللہ پر، تو انگلی اٹھاؤ، ای عند قولی لا ویدو عند الاثبات، اور اس کو رکھ دو جب آپ کہو الا اللہ. واما المالکیہ، جہاں تک مالکیہ تعلق، فیرون تحریک یمینا و شمالا الا ان یفرغ من الصلاۃ، وہ کہ الا ان یفرغ من الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ اس کو دائیں اور بائیں ہلانا ہے انگلی کو جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے. محمد شافعی فیرون رفع عند قولی الا اللہ، کہتے ہیں جہاں تک شافعیہ کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھانا ہے الا اللہ کے وقت. واما الحنابلہ، جہاں تک حنابلہ کا تعلق ہے تو کہتے ہیں فیرون انه یشیر باصابعه کلما ذکر اسم الجلالہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا نام آئے تو آپ نے انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اٹھانا ہے. ولکن هذا لم يثبت تحریکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ تحریک انگلی کو بار بار ہلانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. وہ مثل حاضر تفریات فیها من الاشتہار فی موضع تعبد مستندی النص السریع صحیح وهذا ما لا يجوز اعتماد. وہ کہتے ہیں اور یہ جو اس طرح کی کام ہے نا یہ اجتہاد سے نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت کے زمرے میں آتے ہیں. فی موضع تعبدی مستندی النص السریع صحیح اس میں ہمیں ایک صحیح نص سری چاہیے ہوتی ہے. وهذا ما لا يجوز اعتماد اور یہ وہ ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وحینما نتعیف هذه الالفاظ رسول اللہ لا یعنی انکار فعلی ما جاء فیہا. وہ کہتے ہیں اب چونکہ ہم نے ان الفاظ کا انکار کر دیا ہے رسول اللہ سے ہم نے اس کی تضعیف کر دی ہے کہ ثابت نہیں. اب جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ فعل کیا جائے یا نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہماری تضعیف سے کہ اس فعل کا بھی انکار کیا جائے. اگر کوئی ہلا لے تو جائز ہے. ولکن نقول بلکہ ہم کہتے ہیں ان التعبد فیہا یفتقر الی دلیل کہ اگر ایک بندے اس میں تعبد کو گھسیٹ دے کہ اس سے کہ یہ عبادت کے طور پہ اس کو کرتا ہے باقاعدہ ثواب سمجھ کے تو یہ جو ہے ہم نے اس کا انکار کیا کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. فالسنہ ان تشیر سنت یہ ہے کہ آپ اشارہ کرو. فإن استقبلت بها القبلہ اگر آپ اس سے استقبال قبلہ کر لو انگلی کو قبلہ کی جانب او ان حرفت یمینا او شمالا یا آپ اس کو دائیں بائیں حرکت دو یعنی قبلے کی طرف کو یا اس کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر دو او حرکتا یا آپ اس کو حرکت دو فہو اشارہ تو یہ سب اشارے میں آتا ہے. فما زیادہ عن معنی الاشارہ اور یہ سب اشارے کے معنی سے زیادہ ہے. فلا یستادر تعبد باللہ عند من یرا ثبوتی اور جو کوئی اشارے سے زیادہ کوئی اس کا مزید معنی کرے یعنی کہ کہہ کہ نہیں یہی معنی ہے اس کا فلا یستحضر تعبد بھی تو وہ پھر جو ہے نا اس کو عبادت کے طور پہ نہ کرے الا عند من یرا ثبوتی سوائے اس کے کہ جو جس کے پاس اس کا ثبوت ہو. وہ بعض الناس بتبعہ اذا اشارہ تنحنی اصبع وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب اشارہ کرتے ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی انگلی تھوڑی جھکی ہوئی ہوتی ہے. وبعض الناس بتبعہ یرفعها ویخفضها اور کچھ لوگ اشارہ کرتے ہوئے اوپر نیچے بھی کرتے ہیں ہاتھ. لا یرید بذلک تعبدا ان کی اس سے مراد عبادت نہیں ہوتی. وانما اراد بذلک الاشارہ بلکہ ان کو مراد اس سے اشارہ ہی ہوتا ہے. تقول تم کہتے ہو نقول ہم کہتے ہیں قل ھذا مسکوت عنہ کہ رسول اللہ کی احادیث اس حوالے سے پوری طرح چپیں کہ کیا کیا جائے بس اشارہ ہے. فلا حرج علی الانسان ان یفعل البتہ انسان کے اوپر کوئی حرج نہیں اگر وہ اس میں سے کچھ کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.